حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک بنا دی گئی ہے۔ میرے امتی کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو وہ وہیں نماز پڑھ لے۔ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے، جبکہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، اور ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے، جبکہ مجھے عمومی طور پر تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وسیلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلیٰ درجہ ہے، وہ صرف ایک ہی آدمی کو نصیب ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 کاموں میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان دونوں میں سے آسان تر کو اختیار فرماتے تھے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے متعلق کسی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ اگر اللہ کی حدود پامال کی جاتی تو آپ اس میں اللہ کی رضا کی خاطر انتقام لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں 8 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر ہوا اور 10 سال آپ کی خدمت کی۔ آپ نے اس عرصے میں میرے ہاتھوں ہونے والے کسی نقصان پر مجھے ملامت نہیں کی۔ اگر آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اسے چھوڑ دو، کیونکہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنی مشرکہ والدہ کو اسلام کی دعوت پیش کرتا تھا۔ ایک روز میں نے اسے دعوت پیش کی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ ایسے الفاظ کہے جو مجھے ناگوار گزرے۔ میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پر خوش ہوتا ہوا وہاں سے چلا۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو وہ بند تھا۔ میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سن کر فرمایا، ابو ہریرہ، اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ۔ میں نے پانی گرنے کی آواز سن لی تھی۔ انہوں نے غسل کیا، اپنی قمیص پہنی اور عجلت میں چادر بھی نہ لی، اور دروازہ کھول کر فرمایا، ابو ہریرہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں خوشی کے آنسو بہاتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعائے خیر فرمائی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے کہا، تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح ہوگی میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جب تک یہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔